بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو تیسری کلاس کی ابتدائی اردو کی کتاب کا چیپٹر نمبر اب 14 کریں گے، سبق نمبر 14 ہے یہ۔ تو اس کا عنوان جو ہے کہاوتیں۔ تو آج ہم کہاوتیں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کہاوتیں کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیسن کو میں پڑھوں گی، آپ لوگ اچھی طرح سے سن کے آپ لوگ بھی ریڈ کر لیں گے اور کہاوتیں سمجھ لیں گے، وہ سمجھا بھی دوں گی میں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے میں ریڈنگ کر رہی ہوں۔ ہر کہاوت کے پیچھے کوئی دلچسپ کہانی ہوتی ہے، یعنی جب کوئی کہاوت بنتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان کر دیتے ہیں جس کے لیے کئی صفحات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے، یعنی جب ہم کوئی ایک کہاوت بولتے ہیں تو انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے پورا کہ کہانی کیا ہوگی، ہے نا۔ ہر کہاوت جو انسانی تجربے کا ایک نچوڑ ہوتی ہے، انسان یعنی جو پرانے لوگ کوئی تجربہ کر چکے ہیں اس سے ایک متعلق ایک لفظ بول دیتے ہیں یا ایک کچھ الفاظ کہہ دیتے ہیں تو وہ کہاوت بن جاتی ہے۔ بچوں، اس سبق میں آپ دو کہاوتیں پڑھیں گے، انگور کھٹے ہیں اور بندر بانٹ۔ تو آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی، انگور کھٹے ہیں اور بندر بانٹ۔ تو یہ کہاوتیں کس طرح سے مطلب نکلی یا کس طرح اس کہاوت کے پیچھے کون سی کہانی چھپی ہے، تو یہ پڑھیں گے ہم آج۔ دیکھیے، انگور کھٹے ہیں۔ کوشش کے بعد جب کوئی چیز نہ مل سکے تو شرمندگی مٹانے کے لیے اس میں عیب نکالنا، یعنی ہم جب بہت کوشش کرتے ہیں پھر بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اس کو حاصل کرنے کے لیے نا اس چیز کو، تو ہم اس میں عیب نکالنے لگتے ہیں، تو اسی کو بولتے ہیں انگور کھٹے ہیں، ہے نا۔ بہت محنت کری ہم نے، بہت کوشش کی، چیز نہیں ملی ہمیں تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں نا، تو اپنی شرمندگی کو کیسے مٹائیں گے؟ تو اس میں عیب نکالیں گے، ہے نا، اسی چیز میں کہ یہ اچھی نہیں ہے اس لیے چل اچھا ہے مجھے نہیں ملی، ایسے بولتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اچھا ہے نہیں ملا میرے کو، چلو کیا کریں گے، تو کتنا بکواس ہے نا، اس طرح۔ تو دیکھیے، میں یہ کہانی پڑھ رہی ہوں انگور کھٹے کی۔ بعض جانور اپنے خصوصیات کے لیے مشہور ہیں، خصوصیات یعنی خوبی کے لیے۔ مثال کے طور پر شیر بہادری، گھوڑے کی وفاداری، لومڑی کی چالاکی، بندر کی ہوشیاری، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مثال کے طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ شیر بہادری کے لیے مشہور ہے نا، گھوڑے وفاداری کے لیے، لومڑی جو اپنی چالاکی کے لیے مشہور ہے، بندر ہوشیاری کے لیے مشہور ہے نا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ تو ایک دن ایک لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں نکلی، سارا دن گھومتی پھرتی رہی، کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اسی تلاش میں وہ ایک باغ میں پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر لومڑی ایک باغ میں پہنچی ہے نا، دیکھیے یہ لومڑی ہے اور باغ میں دیکھیے انگور کے گچھے لگے ہوئے ہیں، یہ لومڑی ہے نا، باغ میں پہنچی ہے۔ اب نیکسٹ صفحے پر ہم چلیں گے، نیکسٹ پیج پر دیکھیے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ باغ ہے نا، اس میں دیکھیے انگور کے گچھے لگے ہوئے ہیں، وہاں انگور کی بیل تھی، انگور کے رسدار خوشے لٹک رہے تھے، یہ گچھوں کو کہہ رہے ہیں خوشے۔ لومڑی کے منہ میں پانی بھرایا، اوپر کو منہ اٹھا کر وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا یہ انگور تو مہینوں کے لیے کافی ہیں۔ آس پاس دیکھ کر وہ انگور کے خوشے کی طرف اچھلی مگر اس تک نہ پہنچ سکی۔ کہنے لگی عمدہ چیز آسانی سے ہاتھ کہاں آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رخ بدل کر پھر چھلانگ لگائی مگر منہ میں ایک بھی انگور نہیں آیا۔ اس نے سوچا ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پھر اس نے اپنے جسم میں پھرتی پیدا کی اور لگاتار کئی چھلانگیں لگائیں، یعنی اس نے کوشش کی، بہت کوشش کی، چھلانگیں لگاتی رہی۔ پھر وہ سوچی کہ نا اتنی اچھی چیز ہے تو آسانی سے کیوں ملے گی، ہمیں محنت کرنی چاہیے، مگر انگوروں تک نہ پہنچ سکی اور بری طرح تھک گئی۔ آخر کار نڈھال ہو کر باغ سے باہر جانے لگی۔ نڈھال یعنی تھک کر چور ہو گئی، ایک دم میں نا اس کے اندر اب ہمت نہیں رہی نا اور چھلانگ لگانے کی اور اچھلنے کی۔ جاتے جاتے اس نے انگوروں کو مڑ کر دیکھا، اتنی دیر میں ایک دوسری لومڑی آ گئی اور کہنے لگی بہن کیوں چل دی، انگور نہیں ملے؟ لومڑی نے کہا نہیں، انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ انگور کھٹے کی کہانی اس طرح نکلی کہ بہت محنت کے بعد جب لومڑی کو انگور نہیں ملا تو اس نے کیا بولا کہ انگور کھٹے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے صفحے پر۔ دیکھیے یہاں پر یہ ہمارا بندر بانٹ ہے، یہ کہاوت۔ تو یہ دیکھیں گے بندر بانٹ جو کہاوت پڑھی وہ کس وجہ سے پڑھی؟ کسی جھگڑے میں انصاف کرنے کے بہانے اپنا کام بنانا، یعنی کوئی جھگڑا کرتا ہے اس میں ہم انصاف کرنے زبردستی پہنچ جاتا ہے نا کوئی، تو اس انصاف کرنے کے بہانے جو اپنا الو سیدھا کرنے لگتے ہیں، اپنا کام نکالنے لگتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں بندر بانٹ۔
ایک دن دو بھوکی بلیاں کسی گھر کے باورچی خانے میں داخل ہوئیں۔ کھانے کی تمام چیزیں اندر بند تھیں، انہیں کچھ کھانے کو نہ ملا۔ ایک پلیٹ میں روٹی کا ٹکڑا رہ گیا تھا۔ ایک بلی اسے لے کر بھاگی، دوسری اس کے پیچھے دوڑی۔ آخر دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ روٹی کا ٹکڑا دونوں کے بیچ رکھا ہوا تھا۔ دونوں بلیاں آنکھیں سرخ اور بال کھڑے کیے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کو تیار تھیں۔ آنکھیں سرخ یعنی بہت ہی غصے میں دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار تھیں نا۔ ایک درخت پر بیٹھا ہوا بندر ان کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے یہ دونوں بلیاں روٹی لے کے بھاگ رہی ہے نا، اور بندر دیکھیے اوپر جو ہے دیکھیے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور خود روٹی پر قبضہ جمانے کی فکر میں تھا۔ موقع دیکھ کر وہ نیچے اترا۔ اس نے کہا شکر کرو کہ تمہیں لوگوں کے گھروں میں آسانی سے خوراک مل جاتی ہے۔ ہم سے سبق سیکھو، ہم جنگل میں خوراک کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی آپس میں نہیں لڑتے۔ اگر تم دونوں لڑتی رہیں تو کتا آ کر روٹی کھا جائے گا اور تم دونوں کو زخمی بھی کر سکتا ہے۔ بلیوں نے کچھ دیر سوچا اور بندر سے کہا کہ بھیا تم ہی انصاف کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اگلے صفحے پر چلیں گے اب ہم۔ بندر نے روٹی کے دو ٹکڑے کیے، ترازو اٹھا کر اس کے دونوں پلڑوں میں ایک ایک ٹکڑا رکھا۔ دونوں کا وزن برابر نہ تھا۔ اس نے بڑے ٹکڑے کو دانت سے کتر کر کھا لیا۔ دوبارہ وزن کیا تو اب دوسرا ٹکڑا بھاری ہو گیا۔ اس کو بھی اس نے دانت سے کاٹ کر تھوڑا سا کھا لیا۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے بندر انصاف کر رہا ہے نا، ایک ترازو لے کر آیا تو ایک روٹی کا ٹکڑا بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، تو جو بڑا ہے اس کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس نے کیا کرا، اس کو کاٹ کر کھا لیا۔ اب یہ والا بھاری ہو جائے گا تو اس کو اس طرح یہ کیا کرتا ہے، ساری روٹی کھا جاتا ہے نا۔ یہی کام اس نے بار بار کیا، یہی کام اس نے کئی بار کیا اور بلیاں اس کی طرف تکتی رہیں کہ انصاف کب ہوگا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا۔ اب بندر بولا کہ اس کے کیا ریزے ریزے کروں، یعنی کیا ٹکڑے ٹکڑے کروں، اس کے تسا تو ہے چھوٹا سا ٹکڑا بچا ہوا ہے، اس سے تمہارا کیا بھلا ہوگا، تمہاری نیت کی خرابی نے پہلے ہی کام بگاڑ دیا۔ تو کیا کرا بندر، الٹا ان لوگوں کو الزام دینے لگا نا کہ تم لوگوں کی نیت خراب تھی اس لیے کام خراب ہو گیا۔ میں نے دونوں ٹکڑوں کا وزن برابر کرنے میں کتنی محنت کی ہے، ترازو اٹھائے ہاتھ تھک گیا، چلو یہ ٹکڑا ہی میری مزدوری دے دو۔ یہ کہہ کر بندر نے وہ ٹکڑا بھی کھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو کہتے ہیں بندر بانٹ، یعنی آپس کی لڑائی سے کوئی تیسرا جو ہے فائدہ اٹھا لیتا ہے نا، تو اسی لیے کہتے ہیں آپس میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو یہیں پر ہمارا چیپٹر دیکھیے دونوں کہاوت ہمیں سمجھ میں آ گئی نا، چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا کہ دونوں کہاوتیں کس طرح نکلیں۔ ایک تو انگور کھٹے ہیں اور بندر بانٹ، دو کہاوتیں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے لفظ اور معنی شروع ہوتے ہیں، تو یہاں پر الفاظ ہیں نا، اس کے میننگ ہے۔ تو پہلا لفظ دیکھیے دلچسپ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنے والا، کوئی تماشا وغیرہ جس کے دیکھنے میں دل لگے، یا کوئی قصہ کتاب وغیرہ جس کے پڑھنے میں دل لگے۔ دلچسپ ہے نا، انجوائے کرنے کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نا۔ اب اگلا لفظ دیکھیں گے ہم، تو دیکھیے اگلا جو لفظ ہے نچوڑ، نتیجہ حاصل، خلاصہ، خوشے، گچھے، عمدہ، اچھا، رخ، چہرہ، سمت، نڈھال، تھکا ہوا، سرخ، لال، عیب، برائی، خرابی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہیں پہ میں اپنی چیپٹر کو کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ اگلی ویڈیو میں اس کی اگلی ویڈیو میں ہم غور کیجیے اور سوال جواب جو ہمارے ہیں سارے ہم بنا دیں گے۔ امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔